مسیح خداوند کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، مجھے امید ہے آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں آج آپ کو ایک نہایت ہی خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بات خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ میں اچھی چیزوں کی بابت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آج کل تربوز کا موسم ہے۔ مجھے امید ہے آپ بہت تربوز کھاتے ہیں، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لیکن تربوز کو آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں کے اوپر اور بازاروں میں، کھیتوں میں کثرت کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اس میں ایک بات بڑی کامن ہوتی ہے کہ ہر ایک تربوز کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ اس کو پنجابی میں ہرا کہتے ہیں، ساوا بھی کہتے ہیں، اور اس کے سائز مختلف ہوتے ہیں، لیکن رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ اندر سے کیسا ہے، لیکن ایک خاص اندازے کے مطابق اس کو خریدا جاتا ہے کہ یہ اس کو سرخ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پھر وہ جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ چھری کے ساتھ اس کا پیس نکالتا دکھاتا، دیکھیں جی کتنا سرخ ہے، لیکن مٹھاس کا نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن کیونکہ تربوز ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے، کچھ کم میٹھے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ سرخ نہیں ہوتے، وہ میٹھے بھی کم ہوتے ہیں۔ اور تربوز کی 4 باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو ایک مسیحی زندگی کو خاص طور پہ پیش کر رہی ہیں۔ تربوز کے اوپر ایک سخت قسم کا کھول ہوتا ہے، اس کی چھال ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کا گودا ہوتا ہے جو مٹھاس کے لیے ہوتا ہے اور جس کو کھایا جاتا ہے۔ تیسری بات اس گودے کی مٹھاس ہے، اور چوتھی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں بیج ہوتا ہے۔ اب ان چاروں چیزوں سے ایک مکمل تربوز بنتا ہے، اور وہ جو اس کی چھال ہوتی ہے، اس کا کور ہوتا ہے، وہ اندر کی مزے کی چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے۔ اگر تربوز کے اندر کہیں سے سوراخ ہو جائے کسی وجہ سے، تو وہ تربوز بہت جلدی اندر سے خراب ہو جائے گا، بدبو مارے گا اور وہ کھانے کے لائق نہیں ہوگا، اس کو باہر پھینک دیا جا سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں، میں یہ مثال کیوں پیش کر رہا ہوں؟ ایک ایماندار جس کے اندر مسیح کے ایمان کا، مسیح کی خوبیوں کا، مسیح کی محبت کا رس بھرا ہوا ہے، اور اس کو محفوظ کون رکھے گا؟ ایک ایماندار شخص، اس کو آپ محفوظ رکھیں گے، اور اس کے مٹھاس کی وجہ سے اس تربوز کی مقبولیت ہے۔ اور جب تربوز کو کھایا جاتا ہے، اس کو مزے کے ساتھ کاٹتے ہیں، اس کے پیس بنا کر بانٹا جاتا ہے۔ ایک تربوز تو ایک بندہ کھا ہی نہیں سکتا، بہت سے لوگوں کو بانٹا جاتا ہے۔ وہ تربوز کھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور جو بیج ہوتا ہے اس کا، جتنا تربوز کا گودا میٹھا ہوگا اتنا ہی مالک جو ہوگا اس کے بیج کو محفوظ کر لے گا تاکہ اگلے سال پھر بویا جائے۔ میرے عزیزو، آپ کے اندر کا مٹھاس، آپ کے اندر کی نعمتوں برکتوں کا تقسیم کیا جانا، یہ آپ کے اس بیج کو، جو آپ کی نسلوں کو مقبول ٹھہراتا ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے حکموں کو مانتا ہے۔ آگے لکھا ہے، تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودے کی مانند ہوگی، بلکہ زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ اور تربوز کی اولاد اس کا بیج ہے، اور ایک ایماندار کا بیج جو ہے وہ اس کی نسلیں ہیں، ان کو خدا کے پروگرام کے اندر تحفظ ملتا ہے، وہ برکت پاتا ہے، پشت در پشت کے لیے برکت پاتا ہے، اس کی ہر ایک نعمت برکت محفوظ رہتی ہے۔ آج جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ان نعمتوں کو، ان برکتوں کو جو اندر بھری ہیں، جو اندر مٹھاس بھرا ہے، مسیح کی محبت بھری ہے، اس کو بانٹنا چاہیے، اس کو دوسروں کو اس میں شریک کرنا چاہیے۔ اپنے چوگرد دیکھیے، آپ کے نزدیک کون ضرورت مند ہے، اس کو اپنی برکتوں میں شریک کریں، تاکہ آپ کی نیک نامی جو ہے، آپ کی برکتوں کے وسیلے سے جو آپ کو ملتی ہے، اس کا اثر آپ کی اولاد پر جاتا ہے، اور آپ کی اولاد بابرکت اور پرفضل ٹھہرتی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔